السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈیٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ آج کی سب سے پہلی خبر کے اندر ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت اندرونی اور بیرونی لیولز کے اوپر کافی حد تک کے ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یا آنے والے وقتوں کے اندر ڈیولپمنٹ متوقع ہے، وہیں پر پاکستان کے اندر اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے چلیں کہ پاکستان کے تو اندرونی لیولز کے اوپر سیاسی ماحول بڑا سرگرم دکھائی دے رہا ہے۔ ایک جانب ایک اسلامی جماعت کے اوپر یا مذہبی جماعت کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ پابندیاں لگانے کے بارے میں بات کی ہے، وہیں پر دوسری جانب ایکسٹرنل لیولز کے اوپر بھی پریشرز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر۔ ایک جانب خطے کی جو صورتحال ہے اس کے اندر دیکھا جائے تو کشیدگی جو ہے وہ بتدریج بڑھتی جا رہی ہے، یعنی ہم بات کریں برما یا میانمار کی جہاں پہ جو ہے وہ آرمی نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے، وہیں پر دوسری جانب رشیا اور یوکرین کے حوالے سے بھی ترکی کے اندر بھی کافی حد تک کے جو ہے وہ اس وقت جو ہے ایک پینک سی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، بالخصوص یہ انتشار کی فضا پیدا ہو رہی ہے۔ یہ تمام تر جو خطے کی صورتحال ہے، پھر بات کریں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی بڑھتی ہوئی کشیدہ صورتحال نے بھی اس وقت چیزوں کو بڑا اپنی طرف موڑنا شروع کر دیا ہے، اور جو ایک بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ کووڈ کے بعد جو دنیا باہر نکلے گی اور تو اس کے اندر ایک مثبت رجحان کے ساتھ آگے بڑھنے کا عزم کیا جائے گا، وہیں پر دیکھا جائے تو کووڈ کے بعد بلکہ کووڈ ابھی مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے ان تمام تر چیزوں کے اندر ہمیں ایک بڑی عجیب سی صورتحال کریٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ ایک بڑی بہت ہی ہائی لیول کے اوپر رفٹ اور جو ہے وہ تشویشناک صورتحال پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے بیرون ملک جو دوسرے ممالک ہیں ان کے درمیان۔ تو یہ اس صورت کے اندر پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ہونا جو کہ ڈی اسٹیبلائز کرے پاکستان کو، تو پاکستان کے لیے اچھا اس وقت فی الحال نہیں ہوگا، کیونکہ ویسے ہی آلریڈی ہماری معیشت اس وقت کافی حد تک کے پریشر کا شکار ہے، جہاں پہ گردشی قرضوں کی بات کی جائے، چاہے انٹرنیشنل اسسٹنس کی بات کی جائے، تمام تر قرضے جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اوپر ایک پریشر ڈالے ہوئے ہیں۔ وہیں پر ابھی بات کریں تو جون تک کے پاکستان نے ایک کثیر لیول کے اوپر پیمنٹ بھی کرنی ہے عالمی مالیاتی اداروں کو، تو یہ ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے۔ وہیں پر بات کرتے چلے کہ آج ہم ذرا اس سینیریو سے ذرا ہٹ کے بات کریں گے، کیونکہ رمضان المبارک اپروچ ہو چکا ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اس کو اس سال جو ہے وہ حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ بہرحال رمضان المبارک کے مہینے کی بات کرتے ہیں تو اس کی برکات سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے ہمارے کو اپنی لائف باقی 11 مہینے کے لیے، کہ ہم کو ایک یہاں پہ مشقت کرنی ہے، چیزیں سیکھنی ہے، اور اس کے بعد اگلے 11 مہینے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ اگر دیکھا جائے تو لرننگز کے حوالے سے بات کی جائے کہ پہلا سٹیپ تھا نماز، دوسرا رمضان، اب اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی لائف کے اندر آگے بڑھنا ہے، مگر ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم جو ہے وقتی طور پہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے جیسے اس کا مہینہ ختم ہوتا ہے آنے والے دنوں کے اندر ہم اس کی افادیت کو بھولتے چلے جاتے ہیں اور واپس سے اسی رنگ میں ڈھل جاتے ہیں جس رنگ میں اس مہینے کے آنے سے پہلے تھے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے تو وہ ہماری اپنی بھلائی کے لیے ہی سکھاتا ہے، تو یہاں پہ اگر ان تمام تر چیزوں کے اوپر اگر ہم صحیح سے ایکٹ کریں، لرن کریں اور پھر اس کو جو امپلیمنٹ کریں تو یقیناً ہماری زندگیوں کے اندر کافی حد تک سدھار آئے گا اور برکتیں بھی آئیں گی۔ تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے تحت اگر ہم بات کرتے چلیں کہ پاکستان جو ہے اسی مہینے کے اندر آزاد ہوا تھا، اور اس کے اندر کافی چیزوں کے اوپر پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہوئی دکھائی دی تھی، گرچہ اس سال کا مہینہ میں اپروچ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے چلیں کہ پاکستان کو بھی ایک شرف حاصل ہے کہ پاکستان اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ وجود میں آیا۔ تو یہ ایک چیزیں ہے کہ پاکستان کے ان تمام تر چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آج ہم اسلامی جو معیشت ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں کہ جس طریقے سے اسلامی معیشت کا جو پہیہ ہے اس کے اندر کہا ہی جاتا ہے کہ اگر کسی نے سود پہ کام کیا تو وہ کھلی جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ سود جو ہے وہ سب سے بڑا ڈیویسٹیٹنگ پیرامیٹر ہے کسی بھی معیشت کے لیے، صرف اسلامک معیشت نہیں، کسی بھی معیشت کے لیے ڈیویسٹیٹنگ پیرامیٹرز ہیں، یعنی اگر ہم اس کو اڈاپٹ اپنی لائف کاروبار میں کرتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا ہی نیگیٹو امپیکٹ ڈالتا ہے۔ تو یہ تو ایک جو ہے اسلامی معیشت کے جو ہے اسلامک اکانومک سسٹم کا سب سے بنیادی اصول ہے۔ اگر ہم آج اس کو بات کرنے لگ جائیں یا اس کے اوپر اپنی انالیسس کرنے لگ جائیں تو شاید ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی دوسرا ارینا بچے گا ہی نہیں کہ ہم اس کے اوپر بات کر سکیں۔ تقریباً ہم دیکھیں
دیکھیں کہ 70 سال پاکستان کو آزاد ہوئے ہو گئے ہیں مگر ابھی بھی اس سود کا متبادل نہیں ہمارے سامنے آیا ہے. کیا وجوہات ہیں اس کے اوپر؟ یقیناً ہمارے کو علماء کرام کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور علماء کرام کے جو ہے وہ جواز لینا پڑے گا. مگر پھر بھی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 70 سال کا پیریڈ گزرنے کے باوجود بھی آزادی کے بلکہ 74 سال کے قریب ہو گیا ہے اور آج تک کہ ہم نے جس اسلام کے نام کے اوپر اس ملک کو حاصل کیا تھا تو اسلامی سسٹم کا نفاذ نہیں کر سکے. بہرحال وجوہات جو بھی رہی ہوں مگر یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ سود کا نظام جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے تو یقیناً اس نظام کے ہوتے ہوئے کبھی بھی پراسپیرٹی ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ تو ایک چیزیں ہیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے اندر استحکام آئے گا, امید کرتے ہیں کہ استحکام آئے گا اور یہ بات کہیں دور نہیں کہ اگر ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو اس کے جو سود ہے اس جیسی دوسرے پیرامیٹر سے ہمیں نجات دلانے میں ہماری مدد کرے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری جانب یہ ہو گیا کہ کاروباری اس کے اندر جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اس کے اندر ہم کو کافی چیزیں جو ہے وہ ایک پلان طریقے سے ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. گرچہ فجر کا ٹائم ہوتا ہے, تمام ٹائم نمازوں کے ٹائم جو ہے بڑے کیلکولیٹڈ چل رہے ہوتے ہیں, مغرب کے ٹائم تک کے تمام جو ہے وہ سرگرمیاں رک جاتی ہیں اس کے بعد. اور اس پہ بھی دیکھیں ہم کہ ہمارے جو ہے پروڈکٹیوٹی ریشو کتنا زیادہ ہوتا ہے, یعنی بزنس کی پروڈکٹیوٹی کے ریشو کی بات کریں تو کبھی بھی یہ نہیں سنا گیا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو ہے وہ امپورٹس میں یا ایکسپورٹس کے اندر کافی ہائی لیول کے اوپر ڈیکلائن آیا ہے یا خاص طور سے ایکسپورٹس کے اندر ڈیکلائن آیا ہے یا مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے اندر کمی آئی ہے. کبھی بھی ایسا سننے میں نہیں آیا ہے. حالانکہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ عام زندگی کے مقابلے میں جو ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کم ہوتا ہے, کاروباری کے آورز جو ہوتے ہیں, مگر اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر کس طریقے سے یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اگر اسی چیز کو پورا سال پیرامیٹر کو اڈاپٹ کر کے جائیں تو یقیناً یہ چیزیں بڑی مثبت انداز سے آئیں گی. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے مذہبی جو رسومات ہیں ان کو صرف مذہب کی حد تک کے لمٹ کر دیا گیا ہے, جبکہ اسلام وہ جو جامع مذہب ہے جس کے اندر نہ صرف اپنی مذہبی لیولز کے اوپر بات کی گئی ہیں شریعت کے اندر, تو ہماری کاروباری زندگی اور عام معمولات زندگی کو سنوارنے کے لیے بھی باتیں کی گئی ہیں. تو بہرحال یہ تمام تر سچویشن ہے کہ جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اس کے اندر ہمیں سب سے بڑا چیز تو ڈسپلن دیکھنے کو ملتی ہے. ڈسپلن کے ساتھ ساتھ بات کریں کہ اس کے اندر جو ہمارے جو پریکٹس ہوتی ہے کہ آنے والے 11 مہینے میں کیسے زندگی گزارنا ہے, کس طریقے سے ہمیں بڑوں کا خیال رکھنا ہے, کس طریقے سے جو ہے چھوٹوں کا خیال رکھنا ہے, کس طریقے سے جو پوری معیشت جو ایک معاشرہ ہے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک بڑی نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ابہام لگایا جاتا ہے کہ پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے, مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ جب اگر ہم اس کو انالیسس کرتے ہیں, انالیسس کے بعد دیکھتے ہیں تو اس کے اندر باقاعدہ پروڈکٹیوٹی گرنے کے ہمیں اس کے پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں. چاہے کاروباری سرگرمیوں کی بات کریں چاہے اپنی نارمل ریونیوز کی بات کریں تو آلموسٹ اس کے اندر ہمارے کچھ چیزیں جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. تو یہ ایک جو ہے وہ نقطہ نظر ہے کہ پاکستان کی معاشی سرگرمی کے اوپر ہم بات تو بہت کرتے ہیں مگر ایک الٹیمیٹلی وہ ہمیں انالیسس جو دیتے ہیں وہ تو ایک کنونشنل سسٹم کے تحت دیتے ہیں. مگر بات کریں تو کافی چیزیں اس وقت گورنمنٹس کے جو ہے وہ چیزوں کے اس وقت گورنمنٹ کی جو ہے وہ غور طلب ہیں کہ اس وقت دیکھا جائے تو ایک انٹرنل لیولز کے اوپر جو صورتحال کریٹ ہوئی ہے, یعنی ایک مذہبی جماعت کو کالعدم قرار دینے کی باتیں ہو رہی ہیں, اس کے سربراہ کو جو ہے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے جس کی کوئی وجوہات نہیں بتائی جا رہی گورنمنٹ کی جانب سے. یعنی یہ تو تمام تر سچویشن ہے کہ کسی کوئی وجوہات نہیں بتائی جا رہی. کہا ہی جاتا ہے کہ اس مذہبی جماعت کا گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایک معاہدہ ہو رہا تھا جس کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ فرانسی سفیر کو جو ہے واپس بھیجا جائے گا کیونکہ فرانس میں جو ناموس رسالت کے اوپر بات ہوئی تھی وہ قابل برداشت نہیں ہے. یہ اس کے اوپر گورنمنٹ اور اس مذہبی جماعت کا جو ہے 20 اپریل تک کا معاہدہ ہوا تھا. اس 20 اپریل کے معاہدے تک کے یہ تھا کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اس مذہبی جماعت کے کسی بھی شخص کو گرفتار اگر کرے گی تو معاہدہ ختم ہو جائے گا. تو بہرحال گورنمنٹ نے اس کے اوپر ابھی ڈسکلوزر نہیں دیا ہے کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں کہ یہ کیوں گرفتاری عمل میں آئی جبکہ 6 دن باقی تھے اس معاہدے کو ختم ہونے میں. وہ گورنمنٹ کے پاس کیا ایسی اطلاعات تھیں, ایسا کچھ ابھی سامنے نہیں آیا ہے. مگر اس کے تحت اگر دیکھا جائے تو وہ اس مذہبی جماعت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ریاست کے اندر وعدہ خلافی کس نے کی ہے, یعنی معاہدے کی پاسداری کس نے نہیں کی ہے اور کس نے معاہدے سے منحرف ہوا ہے.
تو بہرحال یہ تمام تر سچویشن ہے کہ وہ ابھی تو کالعدم قرار دیے جانے کی بات ہو رہی ہے، مگر دوسری جانب بھی جو ہے وہ ایک جو مذہبی جماعت ہے وہ پنجاب کی تیسری بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی تھی. تو یہ ایک بڑے ایک لیولز کے اوپر چیزیں ہیں کہ اس طریقے سے چیزیں نہیں لے کے جائی جاتی کہ کسی بھی طریقے سے اچانک سے لوگ پرووک ہو جائیں. جو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کو ایک سیٹ اپ کے ذریعے ہی اس کو لایا جاتا ہے. اگر ایسی کوئی انٹیلیجنس کی اطلاعات تھیں بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس یا ان کی گورنمنٹ کے پاس، تو مذہبی امور کے تحت اس کو لا کے بات کرتے، اور اس کو جو بھی ایکشن ہوتا اس کو اچانک سے یہ تھی کہ اگر وہ گورنمنٹ بھی جسٹیفائی کرتی ہے اس کو کہ ہم نے اچانک سے ہمارے پاس جو انفارمیشنز آئیں، مگر پھر بھی آپ کے پاس 6 دن کا ٹائم فریم تھا اور 20 اپریل تک کا ٹائم فریم تھا، اس تک کے کوئی ایک حکمت عملی تیار کرتے اور اس کے اندر اس کو پراپر طریقے سے ایک ریزننگ بنا کے اٹھاتے جو بھی کرنا تھا آپ نے. مگر بات یہی ہے کہ وہ جو ایک اچانک سے چیز ہوتی ہے، اسی طریقے سے بے نظیر شہید کی اس کے اندر بھی جب ہوا تھا کہ اچانک سے چیزیں ڈکلیئر ہوئی تھیں اور ملک کے اندر جو ہے وہ انارکی پھیل گئی تھی، وہیں پہ یہ بھی اب اس طریقے سے ہوا کہ 2-3 دن سے کنٹینیوسلی جو ہے شہری پریشان ہو رہے ہیں. اب شہری جو ہے وہ کس کو الزام دیں؟ گورنمنٹ کو دیں کہ اس مذہبی جماعت کو دیں؟ الٹیمیٹلی دونوں کے رفٹ کے درمیان جو ہے وہ ایک شہری جو ہے وہ الٹیمیٹلی ایک جج بن جاتا ہے، اور جج بننے کے بعد وہ اپنا انالیسس دیتا ہے، غصہ ریکارڈ کرواتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے اور دونوں طرف کی جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ رفٹ برقرار رہتے ہیں. بہرحال ایسا نہ کریں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل ہی چیزوں کو اس طریقے سے لے کے چلے، اور جو مذہبی جماعت ہے وہ بھی اس طریقے سے لے کے چلے. بہرحال یہ جو ایک ایشو ہوا ہے امید کرتے ہیں کہ اس کو بہت جلد ریزالو کر دیا جائے گا، اور اس کے اندر جو ایک انتشار کی فضا پھیل رہی ہے اس کو بھی میل ڈاؤن کیا جائے گا. تو یہ تمام تر سچویشن ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو اس وقت ریاست مدینہ کی باتیں کر رہے ہیں، تو ریاست مدینہ کے اندر جو بات ہے وہ انصاف کی فراہمی ہے. ریاست مدینہ میں ایکویلٹی کی بات کی جا رہی ہے، اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی جاتی ہے. تو سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو خود اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کھڑے کر دینا چاہیے کہ میں اگر ریاست جو اس وقت علمبردار ہوں، میں جو وزراء اعظم کے پوسٹ کے اوپر ہوں، تو میں اپنے آپ کو پہلے پیش کرتا ہوں کہ مجھے بھی آپ صادق اور امین کا لقب عطا کریں، اس کے بعد میں آگے موو کروں گا. تو یہ جو چیزیں آتی ہیں کہ جب یہاں پہ باتیں آئیں گی تو شاید وہ ریاست مدینہ کا وہ اس کے اوپر کافی چیزیں اوپن ہو کے آ جائیں سامنے کہ نہیں وہ چیز تو پھر وہ گراؤنڈ لیولز کے لیے ہوتی ہے صرف قانون سازی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں تو بالکل آپ عزم اٹھا لیں کہ رمضان المبارک کے بعد سے جو اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات جو کر رہے ہیں اس کو لے کے چلیں، پھر اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کریں، صرف عوام کو اکاؤنٹیبل نہ کریں. عوام تو ٹھیک ہے پھر بھی جو ہے وہ کافی چیزوں سے اویڈ ہوتی ہے، ان اویڈ ہوتی ہے، مگر حکمران ہو گئے، پولیٹیشینز ہو گئے یا بیوروکریٹس ہو گئے، یہ تو ہر چیز سے اویڈ ہوتے ہیں. تو ان کو یہ زیادہ اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے ہمارے نظر میں کہ ان کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ ان کو انڈرسٹینڈ ہوتی ہے، ان کی سخت ہوتی ہے کہ یہ آگے موو کرتے ہیں. تو اگر اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، انصاف کی فراہمی کی بات کرتے ہیں، کرپشن کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، تو آپ خان صاحب اب جو ہے وہ اس کو لے کے نکل آئے مارکیٹ کے اندر اور اس کو ایک پریشر کے ساتھ اس کو صحیح کریں، ورنہ یہ چیزیں اسی طریقے سے ہم 3 سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں، آگے 2 سال بھی سنتے رہیں گے. تو اس کا کہیں نہ کہیں خاتمہ کریں جا کے. اور جب اگر ریاست مدینہ کی بات نہ کی ہوتی تو شاید ہم اتنے شکوے نہ کرتے، مگر جب ریاست مدینہ کی بات کی ہے تو پھر ناموس رسالت کے اوپر بھی ہمارے کو تحفظات ہوتے ہیں. اور پھر جو اس طریقے سے جو باتیں ہیں کہ سپریم کورٹ ٹھیک ہے اپنی جگہ ایک ادارہ ہے، اسی طریقے سے پاک فوج اپنی طرف ادارہ ہے. جب ان اداروں کی تسلیل ہم برداشت نہیں کر سکتے تو ناموس رسالت کی بھی تسلیل برداشت نہیں کر سکتے. تو اس کے اوپر چاہے ہم اس مذہبی جماعت کے اٹھانے کے اوپر بات نہیں کر رہے، ہم جنرلائزیشن کے اندر اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ ناموس رسالت جو ہے وہ اس کو ہم برداشت بالکل نہیں کر سکتے. تو اس لیے ان سینسٹیو ایشوز کے اوپر اگر کبھی بھی بات کی جائے گورنمنٹ کی جانب سے کسی بھی جانب سے تو اس کو بڑا کیلکولیٹڈ طریقے سے چلا جائے، کیونکہ یہاں پہ پھر ایمان کی بات آ جاتی ہے لوگوں کے. تو وہ یہ تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ غلط طریقے سے ہوتا ہے تو لوگ ایکسپلائٹ بھی ہوتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ ان تمام تر چیزوں کے اوپر بات کریں. آنے والے دنوں کے اندر بہت ہی زیادہ اس وقت پریشر سچویشن کریٹ ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ اگلے 2 مہینے بہت ہی زیادہ سیویئر ہے اس وقت پوری دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے بالخصوص بھی، کہ اس وقت جو کووڈ کی وجہ سے ایک پریشر کریٹڈ ہے. دوسری جانب جو اس وقت جو جنگ کی فضا بڑھتی چلی جا رہی ہے، اسرائیل، ایران، ترکی، یوکرین، رشیا، میانمار، چائنا، امریکہ، تو یہ تمام طرح جو صورتحال ہے وہ اس وقت اچھی نہیں ہے اور یہ کشیدگی جو ہے وہ ہونا زیادہ اچھا نہیں ہے پوری دنیا کے لیے. تو یہ تمام طرح جو ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، جو جنگی صورتحال
صورتحال اختیار کرتی چلی جا رہی ہے. امید کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو, ایسا بالکل بھی نہ ہو کہ جنگ کی طرف دنیا جائے, مگر پھر بھی ایک جو انتشار کی فضا بڑھتی چلی جا رہی ہے اس سے نہ صرف خطے میں بلکہ پاکستان کے اندر بھی ایک پریشر کریٹ ہو سکتا ہے. تو اب ہم کو چاہیے کہ اب آگے بڑھیں اور چیزوں کو لے کے چلیں, اور یہ جو ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اوپر اب عمل درآمد شروع کر دیں. ابھی تک صرف یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تک کہ بڑوں کو قانون کے اندر نہیں لایا جائے گا, جب تک کہ کوئی انصاف کے اوپر جو بات کی نہیں کی جا سکتی. تو 3 سال ہو گئے, 3 سال کے اندر ابھی بھی 2 سال ہیں, شاید آپ کو مزید 5 سال بھی لگ جائے, مگر اس کو ایکشنیبل تو بنائیں, کوئی چیزیں کر کے دکھائیں تاکہ ہمیں یقین ہو کہ ہم واقعی میں ریاست مدینہ کے بارے میں جو سوچ رہے ہیں وہ ایسی چیزیں ممکن ہیں. تو بہرحال امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے ان چیزوں کے اوپر اور مزید ڈیولپمنٹ ہوگی. اب ہم کل سے کوشش یہ کریں گے کہ رمضان المبارک کے جو اس کے لیولز کے اوپر بات کرتے ہوئے مذہب کے ساتھ تھوڑا سا انٹریکشن کرتے ہوئے شارٹ پروگرامز کریں, اور اس کے اندر جو ہے آپ کو ایک تھوڑی چھوٹی آگاہی دیتے ہوئے چلیں, تاکہ اس پروگرام کے تحت اگر آپ کو نالج لے سکتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں تو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہوگا کہ ہم کوئی چیز آپ کو سکھا سکیں رمضان اور اسلام کے تحت مکس اپ کر کے, یا اسلامک اکانومک سسٹم سے ریلیٹ کر کے کوئی بھی چیز آپ کو بتا سکے, تاکہ آپ بھی کل ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ, ایک ذمہ دار اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے شہری ہوتے ہوئے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن نہ صرف عالمی معیشت کے لیے بلکہ پاکستان کی معیشت کے لیے بھی خوشخبری کا پیغام لے کر آئیں, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.